بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ہماری ایک بہت ہی اہم گفتگو جاری ہے جو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو خشک محسوس ہو رہی ہو، لیکن اصولی اعتبار سے یہ ایک بڑی اہم بحث ہے اور اس کی اہمیت اس تناظر میں اور زیادہ گنا در گنا بڑھ جاتی ہے کہ یہ ایسے غلط فلسفے ہیں جس نے اپنے لپیٹے میں بہت بڑے امت محمدیہ کے گروہ کو لے رکھا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ طبقات جو ان افکار سے متاثر ہیں، ان خیالات سے متاثر ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کے باوجود غیر اسلامی افکار کو عقیدہ بنا کر رکھا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف باتوں کو دین سمجھ کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فلاسفہ کا جو نبوت کے متعلق غلط خیال ہے کہ وہ اکتسابی ہے، عقل فعال سے حاصل ہونے والا علم، جس کے اندر عقل فعال ہوتی ہے، وہی جو ہے اس علم کو حاصل کرتا ہے جس کو وہ وحی کہتے ہیں، اور اسی مصدر سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی اخذ کرتے تھے، فلاسفہ بھی اخذ کرتے ہیں، یہ فلاسفہ کا کہنا تھا، اور اسی کو ابن عربی، ابن سبعین جیسے حضرات نے، لوگوں نے جو ہے یہ قرار دے دیا کہ ایک ولی اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اسی مقام سے اپنا علم حاصل کرتا ہے جس مقام سے انبیاء کو حاصل ہوتا تھا۔ اس سلسلے کی بعض صراحتیں ابن عربی کی عبارت کا کچھ حصہ میں نے پڑھا اور کچھ حصے کا اپنی زبان میں خلاصہ پڑھنے اشارہ کیا، میں نے خلاصہ پیش کیا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ لیکن ابن عربی کی اب ان عبارتوں میں اگر آپ غور کریں تو خود اس نے جو باتیں بیان کی ہیں اپنے آپ پر خود استدراک کرتا ہے، یعنی چھوٹی ہوئی بات کو رد کرنے کی اور تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس پر اعتراض نہ کیا جا سکے۔ چنانچہ ابن عربی نے خود اپنے آپ پر، اپنے نفس پر استدراک کیا تاکہ اس سے یہ نہ کہا جائے۔ اس نے پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے ایک حق تجلی فرما کر ایک ولی نبی سے، انبیاء الاولیاء سے خطاب کرتا ہے، اور بالکل ویسے ہی جیسے مظہر محمدی سے خطاب کیا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مخاطب کر کے جو تعلیمات شریعت کی دی تھی آسان لفظوں میں، تو ایسے ہی بعض اولیاء کو بھی یہ خطاب ملتا ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال اٹھا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں ملی شریعت کی تعلیمات کی شکل میں، اس خیال سے، عقل فعال کے مصدر سے، جیسا کہ ان کا کہنا ہے، اور اسی مصدر اور خیال سے مظہر محمدی ہی کی طرح کچھ اولیاء کو بھی خطاب ہوتا ہے، اور جب یہ خطاب ہو جاتا ہے تو وہ ساری باتیں جو اس ظاہری امت محمدیہ کی طرف تبلیغ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے گئے تھے، ان احکامات پر مشتمل ساری باتوں کو وہ ولی بھی سمجھ لیتا ہے۔ اب اس طرح کی وحی جب اس ولی کی طرف بھی ہوتی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام و شریعت بیان کیے ہیں، کیا یہ ولی بھی کچھ احکام بیان کرتا ہے یا کوئی نئی شریعت اور نیا دین لاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ اعتراض نہ کیا جا سکتے کہ چونکہ انبیاء الاولیاء، ان کی جو اصطلاح ہے، ایک عجیب و غریب اصطلاح، انبیاء الاولیاء، جن کا درجہ انبیاء سے بڑا بتایا، یہ انبیاء الاولیاء اگر انبیاء کے ساتھ مصدر سے اخذ کرنے میں، جس جگہ سے علم حاصل ہو رہا ہے، علم وحی، اگر اخذ کرنے میں دونوں مشترک ہے، یعنی نبیوں کو جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے علم ملا، ابن عربی کی تشریح اور صوفیہ فلاسفہ کی تشریح کے مطابق ان اولیاء کو بھی وہیں سے علم مل رہا ہے۔ تو اب جب دونوں کو ایک ہی جگہ سے علم مل رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں دونوں کو وحی سے علم مل رہا ہے، تو حل یاتون بشرع جدید، تو کیا یہ انبیاء الاولیاء جس کی اصطلاح ابن عربی نے بنائی، کیا یہ نئی شریعت بھی پیش کرتے ہیں، لاتے ہیں، نئے احکامات بھی بیان کرتے ہیں؟ یہ اس پر جب اعتراض ہوتا تو اس نے اسی اعتراض کے جواب کو دیتے ہوئے اپنی پچھلی عبارت میں، جو پچھلے درس میں نے تھوڑی سی پیش کی تھی، اس میں کہا کہ لا یتفردون قط بشریعۃ، کہ وہ کبھی کسی شریعت کے بارے میں متفرد نہیں ہوتے، یعنی یہ انبیاء الاولیاء اگرچہ وحی اور مصدر علم میں انبیاء کے مشترک ہیں، لیکن انبیاء کی طرح یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی نئی شریعت نہیں لاتے۔ لیکن یہ اس کی بات آگے آئے گی
کہ یہ صرف اپنے آپ کو اعتراض سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ذریعے سے شریعت محمدیہ کے سامنے ایک دوسری شریعت کو کھڑا کیا جاتا ہے اور کھڑا کیا گیا۔ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ خِطَابٌ بِهَا، تو ابن عربی نے کہا کہ وہ نئی شریعت نہیں لاتے اور نہ ہی ان کے لیے وہ جو خطاب کیا جاتا ہے اس خطاب کا مقصد کچھ اور نہیں ہوتا سوائے یہ بتانے کے لیے کہ اِنَّا هَذَا هُوَ شَرْعُ محمد، یعنی وہ خطاب اور وحی جو ان کی طرف آتی ہے نا، وہ احکامات ان کو بیان کیے جاتے ہیں تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محمد کی شریعت ہے۔ بتائیے آپ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ کہ وحی والا بھی بنا دیا۔ وحی والا کیوں بنایا؟ تاکہ عام آدمی کو ان کی باتوں کو ماننے کے لیے کوئی رکاوٹ اور دل میں تردد نہ رہے۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو اگر میں جا کر یہ کہوں کہ فلاں فلاں عبادت کرو تو وہ کہے گا نا کہ آپ کون ہیں، آپ بولنے والے کون ہوتے ہیں؟ میری حیثیت پر یا کسی کی بھی بات کی حیثیت پر سوال اٹھے گا۔ چنانچہ اس سوال کو ختم کرنے کے لیے پہلے یہ بتایا گیا کہ ان اولیاء کا درجہ ایسا ہے کہ نبیوں کو جہاں سے خطاب ہوتا تھا وہیں سے ان کو بھی ہوتا تھا۔ پھر ابن عربی یہ بھی کہتا ہے اپنی دوسری عبارتوں میں کہ یہ نبی ملک خیال تو چھوڑیے، براہ راست اللہ سے لیتے ہیں۔ اب اس کی جو بھی فلسفیانہ تشریح کریں بلا واسطہ، اب عام آدمی کے دماغ میں یہ آ گیا کہ وہ براہ راست اللہ سے لے رہا ہے، ان کو وہیں سے علم مل رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے۔ تو سوال اٹھے گا کہ ارے اگر ہم نے اس کی بات کو مانا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رد ہوگا۔ ہم جیسے کچھ لوگ ان کو یہ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، ہاں جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ تو ایک انسان ایمان لانے کے بعد، رسولوں پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے بعد وہ اس بات کا پابند ہے کہ شریعت محمدی سے باہر نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین جو کچھ دیا ہے اسی میں اپنے آپ کو گھیرا رکھے، تو اس گھیرے کو توڑنے کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب ایک طرف تو یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان کو یہ مقام دینے کی کوشش کی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں، اپنے گمراہ کن عقائد کو دین کی طرح مان کر لوگ قبول کر لیں، اس لیے ان کو صاحب وحی بتایا، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخذ کرنے والا بتایا، یہ ایک طرف۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی قرآن میں تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، تو اب کچھ لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہ جب آپ کی شریعت آخری ہے، آپ کا دین مکمل ہے، تو اب دوسروں کی بات ہم کیوں مانیں؟ تو اب ایک اور چال چلی گئی اور مضبوط کرنے کے لیے گمراہی کے راستے کو، وہ کیا کہ یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ سے اخذ کر رہے ہیں، وحی ان کو بھی ہو رہی ہے، لیکن ان کو جو وحی ہو رہی ہے نا، تو اس جملے کا معنی سمجھا رہا ہوں، ان کو جو وحی ہو رہی ہے اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو احکامات بھیج تو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ شریعت محمدی کا ہی حصہ ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کیا مطلب نکلا اس کا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی آپ مخالفت بھی کریں، اس کے آپ کے دین کے مقابلے میں دوسرے دین، آپ کے بیان کردہ احکامات کے مقابلے میں دوسرے احکامات کو قبول بھی کر لیں، اور آپ کے دماغ میں یہ خوش فہمی بھی رہے کہ آپ شریعت محمدی پر ہی چل رہے ہیں۔ کیسا دھوکے والا جو ہے نظام اور سازشی تانے بانے جو ہے بنے گئے کہ ایک آدمی کو ہر طرف سے گھیرا، اس کی عقل کام نہ کرے، یعنی دھوکہ اس طرح کھائے۔ پہلے شریعت اور وحی کا ان کا مقام بتایا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل انہیں کھڑا کر دیا جائے، اور دوسرا جب یہ خیال دل میں آئے، یہ سوال اٹھے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، تو اس وقت یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو ولی، صوفی، شیخ سلسلے کے لوگ پیش کر رہے ہیں نا، یہ شریعت محمدی کا ہی حصہ ہے، یعنی مخالفت کرنے کے باوجود اس دھوکے میں رہو۔ ہاں کیا بات ہے یہ، اللہ کے دین کی مخالفت کرنے کے باوجود دین۔ آج کل جیسے ہوتا ہے نا عام گناہوں کے معاملے میں، ایک آدمی کتنی بھی غلطیاں کرتا ہے، جھگڑے لفڑے سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ جا کر بات کریں صاحب معاملات سے تو وہ ایسی تقریر کریں گے، ایسی توجیحات بیان کریں گے، عذر و معذرت پیش کریں گے، حالات بیان کریں گے کہ ایک گنہگار نظر ہی نہیں آئے گا۔ جدید فلسفے میں، دنیا میں یہی چل رہا ہے، اباحیت پسند طبقوں اور معاشروں میں ایک شخص اگر چوری ڈکیتی اور دنیا کی بات، تشدد، انتہا پسندی اختیار کرتا ہے تو اس کے اس گناہ کی بجائے اس پر غور کیا جاتا ہے کہ کیوں وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوا، اب اس کی مجبوری بیان کر کے اس کے گناہ کو دھو دیا جاتا ہے۔
خاص طور سے ان کی اپنی فکر کے لوگوں کو اور بدقماش لوگوں کے تعلق سے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں اس عبارت اور اس پر جو گفتگو کر رہا ہوں اس کا مقصد یہی بتانا ہے کہ اس تفصیل کی روشنی میں آپ تھوڑا سا غور کیجئے، یہ کتنا اہم پہلو ہے اور ہم اس کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان افکار کی حقیقت سے ناواقفیت کی بنیاد پر امت محمدیہ کے بہت بڑے طبقات ان گمراہیوں کا شکار ہیں، اپنے آپ کو مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا تابع سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں اسلام کے خلاف سازش کا شکار ہو کر دین محمدی کی بالکل خلاف جاتے ہیں اور دین محمدی کی بنیادوں کو توڑ پھوڑ کر کنارے پھینک دیتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ خوش فہمی رہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں بھی تناقضات۔ وَهَذَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ، ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نبی ان کو خطاب صرف اس لیے کیا گیا، یعنی یہ جو ولیوں کو وحی کی گئی تو ان کو الگ سے کوئی شریعت اور احکام نہیں دیا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا کہ یہ جو احکام ہم تم کو دے رہے ہیں یہ دراصل بتانے کے لیے ہے کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ لیکن اس کا یہ قول متناقض ہے، متضاد ہے، مخالف ہے خود اسی کے اس قول کے۔ فَالْأَدَبُ يَقْتَضِي لَهُ أَلَّا يُخْطِئَ أَوْ يُخَطِّئَ یعنی الولی ما قررہ الشارع حکما، کہہ رہے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ شخص یعنی وہ ولی جس کو وحی ہو رہی ہے، ولی نبی، انبیاء الاولیاء جس کی اصطلاح دی، کہ وہ ولی جو ہے شریعت نے حکم کے طور پر، فیصلے کے طور پر جس چیز کو مقرر کیا ہے اس کو غلط قرار نہ دے۔ ہاں اس لیے میں نے پڑھا اللہ یخطئ۔ ہاں ابن عربی اب ایک بات کہہ رہا ہے کہ اس ولی کے پاس وحی تو آئی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بیان کیے ہیں، حکم پیش کیا ہے، اس کو غلط نہ ٹھہرائے۔ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَدَلِيلُهُ وَكَشْفُهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِاتِّبَاعِ حکم ما ظہر لہ وشاہدہ، جبکہ اس کی دلیل اور اس کا کشف اس پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اتباع کرے اس حکم کی جس کو جو اس کے سامنے ظاہر ہوا ہے اور جس کا اس نے مشاہدہ کیا ہے۔ سمجھا یہ جملہ؟ آپ دیکھ رہے ہیں، غور کر کیجئے۔ ابن عربی کہہ رہا ہے کہ ایک طرف ولی کو، میں سیدھی زبان میں بولوں ان کی اصطلاح سے ہٹ کے تو آسانی سے سمجھ میں آئے، کہ ولی کو بھی وحی ہوتی ہے نبی کی طرح۔ سوال اٹھا کہ جب ولی کو بھی وحی ہوتی ہے تو کیا وہ نئی شریعت، نئے احکام نبی کی شریعت کے مقابل پیش کرتا؟ کہا نہیں، اس کو جو وحی ہوتی ہے تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم کو یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ نبی دین محمدی کا ہی حصہ ہے، یہ شرع محمدی میں داخل ہے، ایک طرف۔ اب دوسری طرف، ایک طرف یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے ایک جگہ کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم اور فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو غلط نہ ٹھہرائے یہ ولی، لیکن اس فیصلے کو غلط نہ کہتے ہوئے بھی اسے چاہیے، اس کے اوپر لازم ہے کہ جو اس نے مشاہدہ کیا ہے، جس حکم کا مشاہدہ کیا ہے، جو اس کو کشف ہوا ہے، یہ اس کی دلیل اور اس کا کشف جو حکم دے رہا ہے اس کی اتباع کرے، نبی کی تعلیمات کی اتباع نہ کرے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کی دلیل اور اس کا کشف اس پر یہ حکم لگاتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ باتباع حکم ما ظہر لہ وشاہدہ، جو اس کے لیے ظاہر ہوا ہے اور جس کا اس نے خود مشاہدہ کیا ہے اس کی اتباع کرے، اس کا کشف اس کا تقاضا کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب بالکل اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس جو وحی ہوئی ہے، جو احکامات آئے ہیں وہ نبی کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، تو نبی کی تعلیم کو غلط بھی نہ ٹھہرائے، لیکن اس کو عمل کس پر کرنا ہے؟ جو اس نے مشاہدہ کیا۔ دیکھیے کس خوبصورتی سے نبی کی سنت کی مخالفت کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور پیروں کے لیے ولیوں کو جب یہ درجہ دے دیا گیا اور مریدوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اب پیر صاحب کے ہاتھ پر، شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لینی ہے، تو شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری سمع و طاعت ان کی جائے، جو وہ بیان کریں اسی کو دین سمجھا جائے، جو آداب، جو احکام، جو اوراد و وظائف، جو عبادت و ریاضت وہ بیان کر رہے ہیں اس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ تو اب جب شیخ کو یہ درجہ حاصل ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ اور ہے اور یہ جو مشاہدہ اور کشف کر رہا ہے اس کے برخلاف، اس پر عمل کرنا ہے، تو جو پیر صاحب اس پر عمل کریں گے نبی کی سنت اور شریعت کے خلاف، تو مرید کو بھی اسی پر عمل کرنا ہوگا، یعنی نبی کی شریعت کے خلاف۔
آپ غور کیجئے، ہاں میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہاں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اب تک گزشتہ 2-3 دروس میں جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، میری ایسی سمجھ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر ادنا سا بھی غور کرے، ہماری بات نہ مانے، ان کی کتابوں کو پڑھے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ کیا یہ صحیح، یہ غلط ہے، اگر وہ ان کو صحیح پاتا ہے اور یقیناً صحیح ہے، ہاں ایسی خرافات، ایسی اسلام کے خلاف منظم اور کھلی سازش ہے، کھلی ہے، لیکن لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہے، اندھا پن اختیار کر رکھا ہے۔ اس سازش کو سازش سمجھنے کی بجائے دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں، ہاں ان دین کے عقیدے کے لٹیروں کو دین کے خادم سمجھ رہے ہیں۔ ہاں یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، بڑے ادب و احترام سے ان کا نام لے، یہ ابن عربی دیکھیے کیسے کفر بک رہا ہے، ہاں اور لوگ ان کو شیخ اکبر کہتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس سے زیادہ الم اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رہنماؤں کو چھوڑ دیا جائے اور لٹیروں کو رہنما بنا لیا جائے۔ یہ دین و عقیدے کے لٹیرے ہیں جن کو لوگوں نے پیشوا بنا لیا اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ولی کو وہ جو کچھ وحی ہوتی ہے وہ شریعت محمدی کے تابع ہوتا ہے، ایک طرف یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے الٹ دوسری طرف کہتا ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جو شارع نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی نے جو حکم دیا ہے اس کو غلط نہ کہے، خطا نہ قرار دے، مطلب ادب میں وہ خاموش رہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اگرچہ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، یہ نہ کریں، لیکن جو ظاہر میں لوگ عمل کر رہے ہیں نا اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ ہاں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آپ لوگ عمل کر رہے ہیں نا یہ علم ظاہر ہے، ظاہری علم ہے، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ علم باطن ہے، علم لدنی ہے، علم کیا ہے، کشف والا علم ہے، ہاں جو سب کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سب بدعتی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دھوکہ دینے کے لیے یہ اپنی ان غلط باتوں کو قرآن حدیث سے غلط انداز میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے خضر کا واقعہ، اس کی طرف آگے کے صفحے میں انہوں نے اشارہ کیا ہے جو شاید کل کے درس میں آ سکے، اگلے درس میں آ سکے۔ کہہ رہے ہیں وہ دلیل ہو، آگے کہہ رہے ہیں فمع اقرار ہی، صاحب کتاب دکتور صادق کہتے ہیں کہ ابن عربی کے اس بات کو ماننے کے باوجود ساتھ کہ شارع نے جو حکم مقرر کیا ہے، معین کیا ہے، وہ ایک حکم مقرر کیا ہے شارع نے، الا ان انبیاء الاولیاء، مگر یہ کہ انبیاء اولیاء، جو اولیاء کے درجے پہ پہنچنے والے اولیاء ہیں، لا یتبعون ذلک الحکم، وہ شارع کے، شریعت کے مقرر کردہ اس حکم کی اتباع نہیں کریں گے جو میں نے ابھی سمجھایا کہ قرآن حدیث کا علم کا حکم ہے، لیکن یہ انبیاء اولیاء اس کو نہیں مانیں گے۔ وَإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ مَا حَصَلَ لَهُمْ عَنْ طَرِيقِ الْكَشْفِ، بلکہ اتباع کس بات کی کریں گے؟ وہ اتباع کریں گے اس تعلیم کی جو انہیں کشف کے طریقے سے حاصل ہوا ہے۔ نبی جو قرآن و حدیث کی شکل میں پیش کر رہے ہیں اس کو نہیں ماننا ہے، اس کو غلط بھی نہیں کہنا ہے، چپ رہنا ہے، لیکن جو کشف کے راستے سے جو انہیں ملا ہے اس کو ماننا ہے۔ مع تصریحہ انہم لا یتفردون بشریعۃ قط، اس کی اس صراحت کے ساتھ کہ وہ لوگ کبھی بھی الگ سے کوئی شریعت نہیں پیش کرتے، شریعت میں متفرد نہیں ہوتے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ یہ انبیاء اولیاء انبیاء سے ہٹ کر کوئی انفرادی اور الگ سے شریعت نہیں بناتے، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی شریعت اور حکم الگ ہے اور اس کو کشف ہونے والا الگ ہے، تو اسے اپنا کشف ماننا ہے، نبی کی تعلیم کو نہیں ماننا ہے۔ دونوں ایک بات ہوئی کیا؟ ٹکرا رہی ہے نا، خود اس کی بات ایک دوسرے سے متناقض ہے۔ پھر وَتَارَةً يَجْعَلُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ أَنْبِيَاءَ الْأَوْلِيَاءَ يَأْخُذُونَ الْعِلْمَ وَالْوَحْيَ مِنَ الْمَلَكِ الَّذِي أَخَذَ عَنْهُ النَّبِيُّ، کبھی وہ یہ کہتا ہے، اس کا تضادات کو بتایا کہ کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جن کو اس نے انبیاء الاولیاء کا نام دیا ہے، یہ علم اور وحی کو فرشتے سے، اسی فرشتے سے لیتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اسی سے علم حاصل کرتے ہیں، علم اور وحی کو۔ تو اللہ کے نبی نے جس فرشتے سے لیا اسی فرشتے سے یہ انبیاء اولیاء بھی علم لے رہے ہیں۔ وَتَارَةً يَجْعَلُ حُکْمَ انبیاء الاولیاء کا حکم المجتہد، اور کبھی یہ کہتا ہے، اسی کی کتاب میں، اسی کی عبارتوں میں یہ بات موجود ہے کہ انبیاء اولیاء کا حکم عام مجتہد کے حکم کی طرح ہے، جو کہ الذی لا یاخذ العلم عن طریق الوحی، وہ مجتہد جو اپنے علم کو وحی کے طریقے سے نہیں لیتا بلکہ قرآن و حدیث میں غور کر کے تفقہ اور غور و فکر کرنے کے بعد اجتہاد کر کے کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ اسی ابن عربی نے ایک طرف یہ کہا کہ ان کو وحی ملتی ہے، اور ایک طرف یہ کہتا ہے کہ یہ اولیاء اور انبیاء
ان کا درجہ مجتہد کی طرح ہے، ہاں، جن کے پاس وحی نہیں آتی بلکہ وہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کی طرح ہے۔ وَإِنَّمَا يَحْكُفُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِمَا أَدَّاهُ إِلَى اجْتِهَادِهِ، کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں یہ مجتہد وحی کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کرتا بلکہ غور و فکر کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے، جہاں تک اس کا اجتہاد اس کو پہنچاتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور کبھی وَتَارَةً يَأْخُذُ عِلْمَهُ عَنْ طَرِيقِ الْكَشْفِ، اور کبھی کبھی یہ نبی ولی جو ہے، انبیاء الاولیاء، یہ کشف کے ذریعے سے اپنا علم حاصل کرتے ہیں۔ وَتَارَةً مِنَ اللَّهِ مُبَاشَرَةً، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کرتا ہے، مخلوقین میں سے بغیر کسی کی تعلیم، بغیر کسی معلم کے بغیر براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ ابن عربی کی عبارتوں میں تناقضات ہیں، ان تناقضات اور تضادات، ٹکراؤ کے بیچ میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی باتوں کو تسلیم کیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ اس کی باتیں خود ایک جگہ نہیں ہیں، اور وہ ایک جگہ نہ ہونے کی بھی وجہ یہ باطل کی نشانی ہے۔ غلط اور حق کے مخالف جو باتیں ہوتی ہیں، سازش کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس میں اسی طرح کے ٹکراؤ اور الجھاؤ ہوتے ہیں۔ وہ ان کے دماغ میں آتا ہے کہ ہم نے یہ بات کہی تو اس پر یہ سوال اٹھے گا، تو دوسری بات کہتے ہیں، پھر دوسری بات پہ اعتراض اٹھے گا اور اپنے مقصد کی بات کہنا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد کی بات بیان کرتے ہیں، تو اس کو لیول کرنے میں ان کے یہاں تضادات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہی بات آپ کو ان صوفیہ کے کلام میں اگر بغور مطالعہ کریں گے تو صاف صاف نظر آئے گی۔ آگے ایک بات کہہ رہے ہیں، ھذا بالاضافۃ الی تنقص ابن عربی للفقہاء والمحدثین، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف ہے انبیاء اولیاء کے نام پر جو درجہ، جو شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا، عقیدہ ثابتہ کو رد کرنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ایک کیا کرتا ہے، ابن عربی اور عام صوفیہ کے فقہاء اور محدثین کی جو ہے بے عزتی، ان کی تنقیص و تحقیر کرتے ہیں، ان کو علماء رسوم کہہ کر کہ یہ رسمی ظاہری عالم ہیں، علماء ہیں، محدثین اور فقہاء کو کمتر بتاتے ہیں، عوام میں ان کا درجہ گھٹاتے ہیں کہ ان کے پیچھے مت چلو، یہ پیر صاحبان اور مشائخ کے پیچھے چلو۔ دیکھیے سب یہ پوری کوشش ہو رہی ہے دین کی بنیاد اور مصدر سے لوگوں کو دور کر دینا، ہٹا دینا، اپنا تابع بنا کر من مانے دین کو پیش کر کے ان کو اس کا تابع بنانا، اور وہ من مانا دین اسلام کا عنوان اور جو ہے سر ورق تو رکھتا ہے لیکن اندر اسلام نہیں ہے، دوسرا مذہب ہے۔ چنانچہ یہ کہتا ہے کہ فقہاء اور محدثین جو ہے وہ علماء رسوم ہیں، الذین لا یعرفون حقیقت ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محدثین اور فقہاء وہ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کی حقیقت کو نہیں جانتے، اسی طریقے سے وہ ان کو حکم نبوی کے محافظین کا نام دیتا ہے، اور ومثل لہم ببعض صحابہ، اور ان کو بعض صحابہ اور تابعین سے ان کی مثالیں دی ہیں، اور ان میں سے ائمہ اربعہ کا ذکر کیا، ان میں سے ائمہ اربعہ کا ذکر کیا، اور یہ دیکھیے ان کی تنقیص کرتے ہوئے ایک طرف وہ اس طرح سے بظاہر عقیدت و محبت کا جال بنتے ہیں، دوسری طرف جو عزت و احترام کے لائق اس امت کے سلف ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں کہ یہ علماء ظاہر ہیں، علماء رسوم ہیں، اور ان کا فلاں ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اب رہے ان کے نزدیک آقا، سردار اور قابل اتباع پیشوا، دین کے معاملے میں پیشوا کون ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ جو حال نبوی کے محافظین ہیں۔ دیکھیے فقہاء اور محدثین کو کہا یہ حکم نبوی کو انہوں نے یاد رکھا، اور جو ہے صوفیہ جو ہیں وہ حال نبوی کو یاد رکھنے والے ہیں، اور ان پہ جو سر فہرست ہے وہ ذوالنون مصری، جنید اور ان کے علاوہ۔ یہ تصوف والے جب عام آدمی سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قال نہیں ہے، ہمارے یہاں حال ہے، تو وہ اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں وہ قال کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا، اللہ نے کہا، اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے شیخ نے یہ کر کے بتایا، یہ تجربہ کیا، پریکٹیکل کیا، یہ ان کے یہاں حالت ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق اور خاص طور سے آگے کے کچھ باتیں جو انہوں نے 1-1.5-2 صفحات میں بیان کی ہے، وہ اس بات کی بڑی اہمیت رکھتی ہے، جس کو بعض علماء نے بھی، جیسا کہ میں نے دیکھا شیخ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ نے التصوف و دراساتہ میں اس بات پر فوکس کیا۔ شیخ عبد الرحمن کیا نام ہے کویت کے جو عالم ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب تصوف سے متعلق جو ہے اس بات کو خاص طور سے پیش کیا ہے کہ اہل تصوف نے لوگوں پر خاص طور سے پہلے قدم پہ یہ کوشش کی کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ قرآن اور حدیث جو دین کا مصدر ہے ان کو
کو چھوڑ دیویں، ان کی اہمیت کم کر دیویں۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے علم، علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء کو کمتر کر کے دکھایا اور لوگوں کو یہ تلقین کی کہ علم سے دور رہیں۔ کل کے باب میں، کل کے آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم اس کی کچھ تفصیلات کو جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔